ہم اپنے موقف پہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ایسا راستہ نکلے کہ ان کی بھی عزت رہے اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ ہمیں اشتعال مت دلاؤ، اور اگر اشتعال دلاؤ گے تو 24 گھنٹے میں تمہیں شکست ہو جائے گی۔ لہذا بات بڑی صاف ہے کہ ہم دھاندلی کی حکومت نہیں مانتے۔ آپ کیسے زبردستی ہم سے یہ الیکشن بنوا رہے ہیں؟ السلام علیکم، گڈ ایوننگ ایوری بڈی، واچنگ نیوز آئی، میں ہوں مہر بخاری۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب، بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں کیونکہ ان کے ذاتی تعلقات اور روابط بھی ہیں مولانا صاحب سے، ویسے بھی بڑی خوش اسلوبی سے رہتے ہیں تمام تر دیگر پولیٹیشین سے بھی جو حزب اختلاف کا سے تعلق رکھتی ہے۔ خیبر پختونخوا بھی ایک مثال رہی ان کی قیادت کے اندر۔ اب یہ کلیدی کردار کیوں ہمیں رزلٹ اورینٹڈ نہیں دکھائی دے رہا، کیوں ابھی بھی 2 دن بعد ڈیڈ لاک موجود ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پرویز خٹک صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ آپ کے تو بڑے زبردست روابط بھی رہے ہیں مولانا صاحب سے، بڑا آپ نے ان کو ساتھ لے کے بھی چلے اپنے دور حکومت میں بھی، خیبر پختونخوا کے اندر بھی، اور یہ بھی ایک گمان ہوتا ہے کہ شاید اگر آپ آج بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوتے تو کہیں نہ کہیں ان کو مینج کرتے، ان کو یہ احساس نہ ہوتا کہ یہ آؤٹ ان دا کولڈ ہے، نہ کوئی ادھر سے لفٹ کرا رہا ہے حکومت کی طرف سے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لفٹ مل رہی ہے، تو شاید کہیں نہ کہیں اتنا یہ اس طرح کا ڈیڈ لاک نہ ہوتا یا پوزیشن نہ ہوتی اتنی سخت مولانا صاحب کی۔ اس میں کوئی حقیقت جانتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس وقت جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈیڈ لاک، ٹوٹل ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ جب ہم نے کل بات ختم کی تو اس سے پہلے ہماری سجیشن آئی، ڈسکشنز ہوئی، انہوں نے کچھ چیزیں پیش کی، کچھ ہم نے دی، اور سب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی لیڈرشپ سے بات کر کے دوبارہ ملیں گے۔ تو اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں ہم نے یہی بات کی کہ اٹ ول کنٹینیو، اور یہ جاری رہے گا، اور ڈیڈ لاک انشاءاللہ ٹوٹے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس ملک کی اس وقت ضرورت ہے کہ افراتفری نہ ہو۔ ایبسلیوٹلی سر، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این آل دا وے نہیں اتری، ایک پولیٹیکل لیجیٹمیسی بھی مولانا صاحب کو چاہیے تھی، وہ ان کو نہیں مل رہی، جو شاید حکومت کے حق میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے ابھی بھی سخت بیانات آ رہے ہیں، چاہے وزیر اعظم کے ہوں یا آپ کے وزراء کے ہوں۔ سو اینڈ دیٹ گوز ان یور فیور، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ آفر کیا کر سکتے ہیں مولانا صاحب کو اپیز کرنے کے لیے؟ ابھی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دوسروں کو عدالتی ریلیف بھی مل جائیں، باقی بھی سکون میں ہوں، اور ادھر کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باران ہے۔ مولانا کو کیا آفر کر رہے ہیں؟ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ جمہوری سوچ رکھتی ہیں، وہ سب سمجھتی ہیں کہ ڈائلاگ کے نتیجے میں نتیجہ نکلنا چاہیے اور کوئی افراتفری نہیں ہونا چاہیے۔ اب مولانا صاحب کو ہم کیا دے سکتے ہیں، کیا نہیں دے سکتے؟ مولانا صاحب کو یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا گڑبڑ ہوئی، تو ہم ان کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا آپ کو ثبوت لائیں، کوئی کمیشن بننا چاہتے جو بھی کرتے ہیں، چاہے پارلیمانی ہو یا چاہے جوڈیشل جو ہو، مرضی ہو، وہاں پر کوئی چیز سامنے اور لائیں۔ اگر کوئی الیکٹرل فراڈ ثابت ہو جاتا ہے ایسی کمیشن کے اندر تو واٹ دین، پھر کیا؟ اٹس بٹ نیچرل، اگر ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ غلط ہے اور پھر تو ڈیفینیٹلی اس پہ فیصلے ہو سکتے ہیں، اس میں تو کوئی رکاوٹ کیا نہیں۔ فیصلے؟ مطلب اگر کوئی دھاندلی ثابت ہوتی ہے تو حکومت رہتی ہی نہیں، اوکے، یہ تو بالکل صاف ظاہر ہے۔ آپ لوگ ڈیزالو کر دیں گے؟ آف کورس، ہمیں یقین ہے، ہم نے کوئی دھاندلی کی نہیں۔ میں خود الیکشن لڑا ہوں، میرے صوبے میں ہم جتنے ہم نیشنل اسمبلی سیٹیں جیتے، آپ یقین کریں سب ڈبل سی جیتے ہیں، 50-60 ہزار سے کم نہیں جیتے ہیں، اور اوپن نظر آ رہا تھا کہ ہم جیتیں گے ان سے، کیونکہ اس وقت میں سمجھتا سارا عمران خان کے ساتھ ملک کھڑا ہوا تھا۔ تو اگر یہ بیٹھ کے بات کرے تو ملک کے فیوچر کی تو بات کریں نا۔ اب اگر آپ اسی پر لڑائی لڑتے رہیں کہ بھئی آپ کرسی خالی کرو، لیکن آئندہ بھی پھر یہی ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ بالکل۔ تو ہم تو تیار ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، الیکشن کمیشن طاقتور ہو، اور جو بھی ہماری ڈسکشن ہوئی اسمبلی کا ماحول ٹھیک ہو۔ اندر بات ہوئی ہے ان ہاؤس چینج کی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ جو میں آپ کو باتیں یہ انہوں نے پیش کی ہیں، انہوں نے 4 چیزیں پیش کی، اس میں سے چاروں کے چاروں ہم نے ایگری کیا کہ اسمبلی کا ماحول ہونا چاہیے۔ 4 نہیں 3 ایکسپٹ کی ہوں گے آپ نے، چوتھا سب سے اول تو وزیر اعظم کا استعفیٰ ہے۔ آئین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اگر دین کے خلاف، ہم خود مسلمان ہیں، اور صوبائی خود مختاری پر کوئی ضرب نہیں آئے گا، تو یہ سب باتیں ہم مانتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو ان سو مینی ورڈز ایگزیکٹلی یہ کہا ہے کہ ایک کمیشن بنائیں گے اور اگر الیکٹرل فراڈ ثابت ہو گیا تو وی ول ریزائن، دیکھو ہم نے ان کو کیا کمیشن بناتے ہیں، کمیٹی بناتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں، کوئی چیزیں لے کر آئے، جو فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا تو ڈیفینیٹلی ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم زبردستی تو نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ ایک بڑا ان کا بہت بڑا مدعا ہے سویلین سپریمیسی بھی ہے، اور ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں، اور ایک عمرانی معاہدے کی بھی بات کی ہے مولانا صاحب نے، تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے غور و فکر کیا؟ نہیں، ہمارے ساتھ ایسی بات نہیں کی، ہمارے ساتھ 3 مین باتیں کی کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں کہ انڈیپینڈنٹ ہو، فری اینڈ فری الیکشن ہو،
ہمارے ساتھ اسمبلی کے ماحول کی بات کی, ہمارے ساتھ آئین کی بات کی کہ اس میں یہ ترامیم نہیں ہونی چاہیے, صوبائی خود مختاری کی اور اسلامی کوئی قوانین کی, اور کنسنسس پہ کوئی غلط چیز ہے تو ہم کر سکتے ہیں. اوکے, سویلین سپریمیسی کا کوئی ایشو نہیں آپ سے اندر بیٹھ کے چھیڑا ابھی تک؟ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرے, اور بلکہ اپوزیشن نے سر ہماری تو یہ بھی خبر تھی کہ سول ملٹری ریلیشنز کو باقاعدہ طور پہ کلیئر ٹرمز میں ڈیفائن بھی کیا جائے, میکنزم جو ہے فوج کی مداخلت کا سیاست کے اندر اور الیکشنز کے اندر, اس کو بھی پرماننٹ بیسس کے اوپر ختم کیا جائے. دیکھیں آئین میں یہ سب کچھ واضح ہے کہ سپریمیسی بھی ہونی چاہیے, سب کچھ کہ ہر ایک اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. دیکھیں اگر ہم لوگ صحیح کام کریں, ملک کو صحیح چلائیں, سب لوگوں کا آپس میں اعتماد ہو, بیوروکریسی ہو, چاہے آرم فورسز ہوں, چاہے یہ تو آئیڈیل بات ہے نا. Did they ask you for this? No, they have not asked us. Okay. And فرق اللہ بابر صاحب نے تو کہا کہ فیض آباد دھرنے کی فیصلے کو, سپریم کورٹ کا جو فیض آباد دھرنے کا فیصلہ تھا, اس کو منوان تسلیم کیا جائے اور امپلیمنٹ کیا جائے سویلین سپریمیسی کے لیے. بالکل یقین ہے. دیکھیں آپ نے, مگر آپ تو ریویو پٹیشن میں گئے ہوئے ہیں اس فیصلے کے خلاف. اس فیصلے کے خلاف نہیں کیا, وہ تو ایک کیس جو بنا ہے, جج کا کیس بنا ہوا ہے, اس کے خلاف نہیں ریویو پٹیشن میں گئے سر. فیض آباد دھرنا اگر آپ کو ابھی یاد ہو, ابھی جو ہوا تھا اس کی ریویو پٹیشن میں پی ٹی آئی گئی بھی ہے, شیخ رشید بھی گئے ہیں, آئی بی بھی گئی ہے, اور تحریک انصاف بھی گئی ہے. جو ستم ظریفی آج آپ لوگ اس فیصلے کو کوٹ کرتے ہیں, اور بیکاز وہ فیصلہ ہر آئینی اور قانونی حکومت جو قائم کی گئی اس کے حق میں ہے کہ کوئی ایک مجمع آ کے اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلیں چھٹی اب گھر جائیے. مگر اور وہ شومائی قسمت, میں تو کہتی ہوں کہ سیاسی اور غیر سیاسی نصاب دونوں کو برابر شامل کرنا چاہیے اس فیصلے کو, بیکاز وہ میڈیا سے لے کے, اداروں سے لے کے, حکومت سے لے کے, ایسے جتھوں سے لے کے ہر چیز کو وہ فیصلہ جو ہے کور کر رہا ہے. تو یہ دو کورٹ سے, ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ, تو ہم دونوں جو ہمارا ایگریمنٹ ہے دونوں کا ہے. اب اگر ریویو میں کوئی گیا بھی یا ہم گئے یا کوئی اور, تو فیصلہ تو نہیں آیا نا. جو لا ہے وہ تو اس وقت ہے جب تک اس کے خلاف بالکل ہے. یا بٹ یو آر, آئی مین اصولی طور پہ تو یو گائز ور اگینسٹ اٹ. سر دوسری بات انہوں نے یہ بھی آج رضا ربانی صاحب نے کی, اور یہ بیکاز بار بار تھیم چھیڑی جا رہی ہے سویلین سپریمیسی کی, اور مولانا صاحب بھی اس کو آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ کر رہے ہیں. مجھے ابھی تک نہیں ان لوگوں نے, اگر آپ کہہ رہے ہیں اندرون خانہ یہ بات اٹھائی, آئی ایم لٹل سرپرائزڈ بیکاز آج رضا ربانی بھی سینٹ میں کہا کہ دو صدور ہیں اور دونوں کے ساتھ مختلف ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں آصف علی زرداری کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے, اور پرویز مشرف کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ تھی. دیکھیں ڈسکشن میں بہت ساری ہم نے ڈسکشن کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کا, اور ہم 2 گھنٹے بیٹھتے رہتے ہیں, وہ تو ڈسکشن. لیکن جو کانکریٹ بات ہوتی ہے جس پر ہم نے آگے ڈسکس کیا کہ اس بات پہ ہم آگے جا سکتے ہیں, تو وہ باتیں ہوئی. باقی نارمل ڈسکشن میں تو بندہ ہر ایک چیز ڈسکشن ہوتی رہتی ہے, لیکن جو پوائنٹس آئے ہیں وہ 2-3 مین پوائنٹس ہیں. اینڈ ڈو یو تھنک مولانا صاحب جو ہیں وہ ذرا سا یہ ابھی بھی انا یا ہٹ دھرمی کے شکار ہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب کا اپنا کوئی سوچ ہوگی, پولیٹیکل سوچ ہوگی, پلان ہوگا, لیکن ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ہم نے فیوچر کے لیے کوئی پلان بنا کے کہ آئندہ جو غلطیاں اس ملک میں ہوتی ہیں وہ نہ ہو. ہمارا بھی اس پر ایمان ہے کہ یہ ملک بہتری کی طرف جائے. اور آپ کو سر اگلے 48 گھنٹے میں کچھ لگ رہا ہے خوشخبری دے سکیں گے آپ لوگ مل کے؟ لیکن بات چیت ابھی بھی مطلب ہمارے رابطے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کمیٹی ہم نہیں بیٹھے ہیں, لیکن انڈائریکٹ رابطے ہیں. ہمارے اپنے 2 جو گروپ کے ٹیم کے لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ, جیسے پرویز الہی ہے وہ مل رہے ہیں, ہمارے چیئرمین صاحب کی بات ہو رہی, ٹیلی فونس پر اور پارٹیوں سے بات ہو رہی, میرے بھی رابطے ہو رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے ہم. اوکے, مگر اور اس دوران آپ الٹیمیٹلی اگر اسی طرح سکون اور صبر سے چلتے رہے اور اس دوران وہ ڈی چوک کی طرف نکل آئے, پھر دیکھیں میں تو مولانا صاحب کی اس بات کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا, ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا, ہم نے کوئی نہیں چھیڑا. اسلام آباد تک آئے, وہ ابھی تک قائم ہے کہ ہم آگے نہیں جائیں گے, وہیں بیٹھے رہیں گے. تو وہاں بیٹھے رہے, جمہوری حق ہے, احتجاج کرتے رہے. اگر آگے نکلنے کا ان کا فیصلہ تبدیل ہو گیا تو نظر نہیں آتا مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں, کیونکہ سب پارٹیز نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی تھی, انہوں نے کرائی ہے کہ ہم آگے نہیں جائیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ چڑھائی کر دیں گے اور اسلام آباد پہ تو بہت نقصان ہوگا. پھر قوم دیکھے گی, پھر جس نے غلط فیصلہ کیا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا. آپ آنے والے دنوں میں کوئی ان ہاؤس تبدیلی کے اوپر یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کام ہوتے ہیں؟ نہیں, نظر آتا ہی نہیں. ہمارے پاس میجورٹی ہے. میں ویری ریزر شارپ میجورٹی. کس طرح کی میجورٹی ہے؟ 4 بندے اٹھا کے ادھر کر دیں گیم اوور. ہم نے ایک حکومت 88 میں ہم نے 1 ووٹ پہ چلائی ہے 4 سال, اور یہ بھی چلا لیں گے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ جو ہم نے ہمارے ایم این ایز ہیں, پارٹی کے ایم این ایز ہیں, ہمارے اتحادی ہیں, ہم ان کا خیال بھی کرتے ہیں. میں کانسٹنٹ رابطے میں ہوں سب سے. یہ اتنا آسان نہیں ہے ہمارے سب کے ہوتے ہوئے یہ نو کانفرنس لے آئے. بہت بہت شکریہ. اٹ واز اے پلیزر پرویز خٹک صاحب. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس, نیوز آئے.
سیکنڈ راؤنڈ آف ڈیڈ لاک جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے, مذاکرات جاری ہیں, مگر بدقسمتی سے اگر یہ کہا جائے کہ بقول مولانا صاحب ابھی بھی پاکستان, آئین اور اسلام خطرے میں ہے, تو یہ بھی غلط نہ ہوگا, کیونکہ وہ اپنے موقف پہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں 4 بڑی ڈیمانڈز کے ساتھ, جس کے اندر عمران خان صاحب کا استعفیٰ ہے, سنیپ الیکشنز ہیں, آرمی کا کوئی کردار نہ ہو, اور سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ ساری چیزیں کس طرح یقینی بنائی جائیں گی؟ اور بار بار ایک مڈل وے کا ذکر ہوتا ہے, یہ کون سی مڈل وے ہے؟ ہم حکومت وقت اس مڈل وے تک ابھی پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی, اور کتنا فاصلہ طے کرنا ہے؟ ایک وہ شخصیت جو ایک اہم ترین کردار ادا کر رہی ہے, پل کا کردار ادا کر رہے ہیں, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ, السلام علیکم. سر فرمائیے گا کہ پھر تاحال ابھی بھی پاکستان, آئین, اسلام خطرے میں ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ کوئی تو کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن اس قسم کی کوئی جو صورتحال ہے اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خطرے میں نہیں ہے. آئین جو ہے نا اور نہ اسلام, کوئی چیز خطرے میں نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آگے بڑھے گا, اور سچویشن آتے رہتے ہیں, یعنی یہ تو نہیں ہے پاکستان کی تاریخ, نہیں دنیا کی تاریخ میں ہے اس قسم کی سچویشن آتے ہیں. پھر اس کے لیے کوئی راستہ نکلتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ جتنا مطلب کوئی بڑا پرابلم ہوتا ہے اس کے لیے سلوشن آ جاتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سلوشن نکل آئے گا, اور ہمارے ڈسکشن جو ہے نا ان کے ساتھ 2-3 جو ہمارے راؤنڈز ہوئے ہیں بہت پازیٹیو راؤنڈز ہوئے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سچویشن سے یہ ملک نکل جائے گا انشاءاللہ. آج نور الحق صاحب نے بھی بڑی ایک طویل پریس کانفرنس کی اسلام کے حوالے سے, عمران خان صاحب کے ویژن کے حوالے سے, اور کیونکہ آپ جانتے ہیں مجمع جو ہے وہ اطاعت امیر پہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا, جذبہ شہادت کے ساتھ ہی لوگ آگے بڑھے, which makes it all the more dangerous. اس سے آپ نے اس نیریٹو کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے؟ دیکھیں, اس پہ ہمیں بھی شدید تحفظات ہیں کہ ایک تو دین تو ہم سب کا دین ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ میں تو پہلے مسلمان ہوں, یہ دنیا کیا چیز ہے, جو بھی ہو وہ پوری دنیا کو آپ جو ہے نا سنا بھی رکھے نا, ہم ایک قدم اپنی دین اور عقیدے کے خلاف نہیں جائیں گے. پھر عمران خان کے ساتھ میری 23-24 سال زندگی گزرے ہیں, اس کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں. جتنا وہ عاشق رسول ہے, جس طرح اس نے, یعنی پہلی دفعہ اس نے جو UN میں بات کی ہے, کسی لیڈر نے اتنی مضبوط بات کی ہے. یعنی اس نے اسلام فوبیا پہ جو بات کی ہے, اس نے جو پبلکلی مختلف فورم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص کر جو اس کے بارے میں مختلف کارٹونز بنتے ہیں, مختلف گستاخی ہوتی ہے, اس کے بارے میں جو OIC میں جو اس نے بات کی, کس لیڈر نے اتنی مضبوط بات کی؟ وہ تو ایک اس وقت دنیا میں ایک یہ سارا کچھ ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جانا ہے. ایون کرتارپور جو اتنی ایک بڑی انوگریشن ہوئی, جو اتنی ایک مثبت طریقے سے ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا, دیکھنا چاہیے تھا, پیپلز پارٹی انکلوڈیڈ, اور مولانا صاحب بھی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے خاک میں بدھانے ایک نیا مکہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ادھر کراس روڈز ہیں, ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے آپ کی حکومت. دیکھیے, ایک بات تو یاد رکھیں, نہ عمران خان نہ میں اس اسمبلی کا اسپیکر ہوں. قانون جو بنے گا یہی بنے گا. میں نے پبلک اپنے علاقے کے جلسے میں بھی کہا ہے کہ پوری دنیا سونے کا بنا دو نا, 1 انچ بھی اپنے عقیدے اور دین سے آگے پیچھے نہیں جائیں گے. میں پوری قوم کو یہ تسلی کرنا چاہتا ہوں. نمبر 2, سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہاں پہنچ کے کوئی ایسا کام کریں گے جو کہ ہمارے دین اور ہمارے روایت اس کے خلاف ہوگی؟ کبھی نہیں. ہم نے زندگی کا سارا جو اپنا ٹائم گزارا ہے عمران خان کے ساتھ ایک سوچ, اور جب ہمیں یہ تسلی ہے کہ وہ ایک عقیدے کی وجہ سے کیا ہے. یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین, جب وہ اپنی بات شروع کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا ہے, مدینے کی ریاست کی بات کرتا ہے. مدینے کی ریاست کون تھا؟ اس کا لیڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لیڈر تھا. یعنی یہ بالکل ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اس قسم, بھائی آپ کہیں آپ گورننس پہ بات کریں, آپ مہنگائی پہ بات کریں, آپ دیگر ایشو پہ بات کریں, لیکن آپ جب کسی کی عقیدے کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں تو وہ بہت تکلیف ہوتی ہے. تو آپ نے جون میں یہ کہا تھا کہ مولانا صاحب ذاتی ایگو اور اپنی انا کی وجہ سے بہت آگے نکل رہے ہیں اور یہ ملک کو خطرہ پہنچے گا. ابھی بھی آپ کو ان میٹنگز, 2 اہم میٹنگز کے بعد, اور اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوتے رہے ہیں لوکیشن کے حوالے سے, ابھی بھی لگ رہا ہے کہ آڑے یہ ایگو اور انا ہی ہے؟ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا, چونکہ میں اس ایکسپوزیشن پہ ہوں کہ میں کسی کے بارے میں بالکل محتاط بات کروں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب اپنی کیلکولیشن صحیح کرے, ملک کو آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کرے,
وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپنا جو اس کا کردار ہے اس کو مزید مؤثر کرے. بالکل اس نے ایک محنت کی، ایک اسٹرگل کی اور جدوجہد کی، اس کا ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم اس بات کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، اپنے وعدے پہ قائم رہا. اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک ذمہ دار پولیٹیشین کی اب رسپانس یہ تو آپ محتاط سا مجھے بیان دے رہے ہیں نا، صحیح ہے، نو پرابلم. کل سر ہماری اطلاعات یہ بھی تھیں کہ کل اپوزیشن پارٹیز نے یہ بھی گلا شکوہ کیا کہ یہ بڑے تند و تیز اور سخت بیانات جو ہیں یہ رک نہیں رہے، ان سے بھی مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے. اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے پھر یہ بات یاد دلائی کہ یہ پورا کرپٹ ٹولہ ہے. میں نے کہا تھا، پہلی پروفیسی کی تھی کہ چڑھ جائیں گے ایک ساتھ اور مل جائیں گے اور کنٹینر پہ چڑھیں گے، اور دیکھو چڑھ گئے، کرپٹ مافیا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے اس طرح کے بیانات آپ کے لیے کام مشکل بنا رہے ہیں اندر؟ نہیں، آپ تو اس بیان کا حوالہ دے رہے ہیں اور آج یہ سوالات نہیں دے رہے ہیں کہ اس نے جو ہے نا سی ڈی کے چیئرمین کو کہا ہے کہ جائیں اس کی تکلیف دیکھ لے، اس کے مسائل حل کرے. تو ہم پازیٹیو چیزوں کو لیتے ہیں نا. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ تو اپنا نیریٹو پہ بات کرتی رہتی ہے، یعنی جس طرح مولانا کہتے ہیں اس کو وہ بھی کہتے رہتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں آپ کا کام مشکل نہیں بنا رہے اس طرح کے بیانات، چاہے فواد چودھری کے ہوں یا فردوس بی بی کے ہوں. آپ کا کام مشکل نہیں ہے، آپ کو کہا بھی نہیں جاتا کچھ. دیکھیے، ہمیں ایک اسائنمنٹ دیا گیا ہے، اب اس اسائنمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ سر، مگر اس اسائنمنٹ کو یقینی بنانے کے لیے آپ کو ماحول بھی تو فراہم کیا جائے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا باہر گالیاں دی جائیں اور اندر آپ کو جا کے کہیں دوستی کراؤ. نہیں، بات وہی ہوگی جو ہماری کمیٹی کی اس وقت اس پالیسی پہ صرف جو سند رکھتی ہے وہی کمیٹی رکھتی ہے. جیسے گلا شکوہ کیا اندر ان لوگوں نے اس بات کا. ہاں بالکل، اس کو انہوں نے کہا کہ کچھ منسٹر جو ہے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. تو ہم نے کہا دیکھو، ہم بالکل پرائم منسٹر سے ہم نے ٹیک اپ کیا ہے، ہم نے اس کو کہا ہے کہ اس کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن بات وہی خود دے رہا ہے. ہم نے اس کو کہا ہے کہ آپ پالیسی بیان جو ہے اس کمیٹی کی طرف سے آئے گی. جو آپ لوگوں کا بیان پرائم منسٹر کے بیان سے بھی اوپر ہوگا. نہیں، دیکھو ایک لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ اپنا ایک نیریٹو پہ بھی بات کرتی ہے. جس طرح مولانا، ہم نے کہا ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ اس قسم کی بات نہ کرے. مولانا صاحب تو بھی کچھ سب کچھ کہتے ہیں نا، تو وہ تو لیڈرشپ ہے، وہ اپنے نیریٹو کی بھی بات کرتے ہیں، اپنی سوچ کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن اس میں کوئی تو اس قسم کی وہ نہیں ہے، کوئی انسلٹنگ نہیں، کسی ذاتیات کے اوپر بات نہیں ہے. یعنی ذاتی جملے کسنا نہیں چاہیے. کسی کی ذات میں آپ کہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے یا کوئی دوسرا کہے، کوئی دوسرا غلط نام کہہ دے، اس قسم کے نام نہیں ہونے چاہیے. نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی ایک ڈیسنٹ وے ہمیں نکالنا چاہیے، ایک دوسرے کی اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس، نیوز آئے. اچھا سر، یہ 2015 میں عمران خان صاحب 14 اور 15 میں یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک ایک جوڈیشل کمیشن ان انتخابات کو 2013 کے شفاف قرار نہیں دیتی تو یہ اسمبلی جو ہے یہ غیر آئینی ہے، یہ آئینی ہے ہی نہیں. پھر 2015 میں یہ جوڈیشل کمیشن بنی، اس نے غالباً 3 ماہ کے اندر اپنی فائنڈنگز وغیرہ بھی ساری دیں، اور اس کے ٹی او آرز تھے کہ کیا یہ الیکشن فیئرلی، امپارشلی، جسٹلی ہوئے ہیں اینڈ وداؤٹ اینی پلان اور ڈیزائن، یعنی کہ کوئی مینیپولیشن تو نہیں ہوئی. اس کا فیصلہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بائی اینڈ لارج رپورٹ نے 3 ماہ بعد کا بائی اینڈ لارج یہ فریلی اینڈ فیئرلی ہوئے ہیں، دے ریپرزینٹ جو بھی مینڈیٹ دیا گیا ہے. اب یہی جوڈیشل کمیشن آپ لوگ بھی ایک آفر کر رہے ہیں اس اپوزیشن کو، جو کہ میری خبر کے مطابق ان لوگوں نے رد کر دیا اندرون خانہ. مگر مزید بھی جو میں نے پوچھنے کی کوشش کی، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اختیارات، جب آپ پارلیمانی کمیٹی کو بھی فعال کرنے کی بات کرتے ہیں یا جوڈیشل کمیشن کو، ارریلیونٹ ہیں ساری باتیں اور یہ پروبز اور انکوائریز، کہ اگر ان کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہنے کو کہ نتائج کیا ہوں گے اب اگر الیکٹرل فراڈ ثابت ہو جائے. فار انسٹنس دیکھیے، ہم نے اس کے ساتھ کھل کے بات کی ہے. آئے بیٹھے الیکشن ریفارم پہ ایک مکمل پیکج بناتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سر آپ اصلاحات کی بات کریں فار نیکسٹ الیکشنز. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پروب اینڈ انویسٹیگیشن جو یہ اپوزیشن چاہتی ہے رائٹ ناؤ انٹو 2018 الیکشنز. تو اس کے لیے بھی ہم نے آفر کیا نا. ہم کہتے ہیں کہ اگر اب وہ جوڈیشل انکوائری چاہتے ہیں یا پارلیمنٹری انکوائری کمیشن چاہتے ہیں، کون سی پریفر کر رہے ہیں وہ بائی دا وے؟ وہ بھی اس نے تو ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کرتے یہ نہیں کرتے. اس نے کہا کہ ہم لیڈرشپ سے بات کریں گے. تو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے نا وہ بات
ابھی آپ دیکھنا چاہے پارلیمانی کمیٹی آپ فعال بنائیں یا آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, کانسیکوینس کیا ہوگا اگر ایک الیکٹرل فراڈ ثابت ہو جاتا ہے, فارم 45 قانونی طور پہ نہیں ہوئے یا مسئلہ تھا سسٹم کا, یہ چیزیں بیکاز دے ایکچولی وانٹ کہ یہ آر ٹی ایس کیوں فیل ہوا, فارم 45 ٹائملی ایشو کیوں نہیں ہوئے, یہ بڑے کلیئر ہیں اپنے. آج الیکشن کمیشن کی اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی, آج الیکشن کمیشن نے کیٹیگریکلی ان کی جو دعوے ہیں مولانا صاحب کو اس کو جو ہے نا مسترد کیا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کی عمران خان صاحب سے بھی اس کے اوپر تفصیلی بات ہوئی اور آپس میں بھی آپ گفت و شنید کر رہے ہیں. اگر الیکٹرل فراڈ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر کیا استعفیٰ بھی آئے گا اور اسمبلیز بھی ریزالو ہوں گی اینڈ ویل گو ٹوورڈز اے نیو الیکشن؟ دیکھو میں تو یہ ابھی میں وہ کمیٹی کیا سفارشات دیتی ہے اس سفارشات کی لاجیکل اسٹیپ میں آپ سے پوچھ نہیں, میں اس سے کہتا ہوں کہ جو سفارشات آئیں گی نا اس کمیٹی کی ہم اس کے لیے تیار ہیں, اس میں آپ جو کہیں. اوکے, which includes new دیکھو elections. میں کہتا ہوں نا کمیٹی کی سفارشات جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہم جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پوری پاورز بھی دیں گے, پوری پاور دینے کے لیے تیار ہے. کانسیکوینسز ہونے چاہیے نا سر, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ریزلٹس نہ ہو, کانسیکوینسز نہ ہو, یعنی کہ ری الیکشن ہو, ریزگنیشن ہو, یہ سارا کچھ از پارٹ آف دا گیم. دین یہ آپ ساتھ ان کو یقین دہانی کرائیں گے رابر کمیٹی کو. دیکھو آپ میرے ثابت ہو گیا تو ہم گھر جا رہے الیکشن. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ ایک پاورفل کمیٹی ہو, اس کے اوپر دونوں گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی کنسنسس ہو اور وہ جو سفارشات دے اس سفارشات کے مطابق جو ہے نا آگے اس پہ عمل درآمد. اور آپ لوگوں نے کچھ ہلکے کھلانے کی بھی آفر دی انہیں کہ جتنے دل چاہے کھلوا لو یا کوئی سیمپل؟ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے بات کی ہے یہ اندر؟ نہیں بات تو نہیں, اس نے ڈیمانڈ ہی نہیں کیا اس کے اوپر. تو آپ لوگ بھی اس حد تک نہیں گئے کہ آپ ان سے کہیں, جیسے چودھری نثار نے کہا تھا نا لاسٹ اسمبلی میں کھڑے ہو کے جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے, انہوں نے کہا کہ 272 ہلکے کھلوا لو, سارے کے سارے کھلوا لو. یہ آفر کی تھی انہوں نے. نہیں ہمیں آپ لوگ آفر کریں گے؟ اس نے کوئی اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی, اس کے اوپر بات ہوئی. اچھا, اور ابھی آپ لوگ بھی اس پوائنٹ کے اوپر نہیں آئے. جی. سو کوئی بھی اگر سیمپل نمبر آف ہلکے جو بھی سیمپل ایکسیپٹ کیا جائے اگر کھلتا ہے اور اس کے ریزلٹ کے اندر اب جو بھی, دیکھو ہم کھلے دل سے تیار ہیں, وہ جس قسم کی انویسٹیگیشن چاہتے ہیں ہم اسے انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ انویسٹیگیشن کے سے بڑھ کر اگر آگے وہ قائم رہے اپنی اسی ضد کے اوپر کہ وزیر اعظم کو تو جانا ہے, تو اس کے تو دو طریقے ہیں. اب ہم یہ تو سمجھ گئے ہیں کہ آپ لوگ بتا بھی چکے ہیں وہ استعفیٰ نہیں دیں گے کسی صورت میں. دیکھیں میں ایک اور بات کرتا ہوں, میں ہوں اسپیکر, میں اس کمیٹی میں بیٹھا ہوں بیسیکلی فیسیلیٹیشن کے لیے تاکہ ہم اس ملک کو اس سچویشن سے نکالیں. ہمارا کام یہ ہے کہ اس وقت اتنا نقصان ہو رہا ہے, ایک تو ہمیں ایف پی ٹی ایف کا مسئلہ ہے, ہمیں اکانومی کی سیریس پرابلم ہے, ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ اندرونی چیلنجز ہے. ہم اس معاملے کو اتنا آگے نہ جائے کہ پھر کسی کے ہاتھ پہ کچھ نہ رہے. تو میں نے اس لیے اپنا رول اس میں مؤثر پلے کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے کانٹیکٹس ہے میں اس کو استعمال کر کے اس کو ہم کوئی بریک تھرو کر دیں. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے, میری آج بھی اپوزیشن کی سینئر لیڈرشپ سے میٹنگز ہوئی ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کوئی راستہ نکل آئے. انڈیویجولی ہوئی ہیں آپ کی؟ انڈیویجولی مطلب میں اس کے ساتھ ملاقاتیں مختلف لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی اور اپوزیشن کے ساتھ بھی, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بریک تھرو. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ کیونکہ آپ نے کہا وجہ فرمایا آپ اسپیکر ہیں, تو آخری اسپیکر ایاز صادق صاحب جو تھے تو انہوں نے 7 ماہ تک استعفے قبول نہیں کیے تھے آپ لوگوں کے, یاد ہوگا آپ کو, اگست 2014 سے لے کے اپریل 2015 تک. صحیح کیا تھا انہوں نے. دیکھو اس نے اس وقت جو قانون تھا اس کے مطابق کیا تھا, میں تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا اس نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا. یہ چونکہ یہ اس کا ڈومین تھا اس وقت, وہ اسپیکر تھا, اس کے پاس اختیار تھا, وہ جس طرح اس نے مناسب سمجھا اس طرح کیا ہے. قانون اسٹرکٹلی کچھ بھی نہیں کہتا, انہوں نے خود کہا. قانون تو یہ آپ کو یاد ہے انہوں نے ویسے کیوں 7 ماہ ڈیلے کیا تھا؟ قانون جو ہے نا پھر اس کی وہ تشریح بھی اسپیکر خود بھی کر سکتا ہے. جی بالکل, ایبسولوٹلی. سو آپ کو یاد ہے انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہی سیڈ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کہیں دباؤ میں تو نہیں ہو رہا, تو میں 1-on-1 سب سے بات کروں گا اور پھر استعفے قبول کروں گا. وہ 1-on-1 کے چکر میں 7 ماہ گزر گئے اور اس نے مناسب کیا. زبردست. تو اگر آپ بھی اسی پوزیشن کے اندر ہوں گے کہ آپ کو استعفے ملے تو آپ بھی یہی مناسب کام کریں گے؟ میں بالکل ایک کو دیکھوں گا, اس کی انٹرویو دوں گا کہ کیا وہ خود اپنی طبیعت سے کرنا چاہتے ہیں یا ادروائز کرنا چاہتے ہیں. مطلب اس کے لیے پھر لیگل جو فارمیلٹیز ہوگی اس کو پورا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ دیا تو تب تو پھر تو فارغ. اصل کیسے صاحب, یو نو وٹ دیٹ مینز نا, اس کے بعد تو پھر یہ بائی الیکشن صرف نہیں ہے, وہ تو اس نے لارج اسکیل پہ ہوگا, اٹ بی لائک اے جنرل الیکشن. میرے خیال میں اس پہ کوئی نوبت نہیں آئے گی.
اچھا یہ آپ کی خواہش ہے, خبر ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں, اور میرا جو کہتا ہے نا وہ سکس سینس وہ کہتا ہے کہ بالکل نہیں ہوگا. اچھا انشاءاللہ. یعنی کیا خیال ہے پیپل پارٹی اپنی حکومت سندھ میں کمپرومائز کرے؟ اپوزیشن میں مسلم لیگ کی نیشنل اسمبلی میں بہت زیادہ سیٹیں ہیں, پنجاب میں کافی نمائندگی ہے, ایک پوری اس کی نمائندگی ہے. یہ تو وہ کریں گے تو سوسائڈ کریں گے. میرے خیال میں نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہوگا, معاملات ٹھیک نکلیں گے انشاءاللہ تعالی, اور ہم مل کے جو ہے نا سب اس ملک کو آگے لے جانے میں مجھے امید ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ اپنا کردار ادا کریں گی. جتنا اپوزیشن مؤثر ہوتی ہے, جتنا وہ مؤثر اپوزیشن کرتی ہے, اتنی گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے نا بہتر ہوتی ہے. ان ہاؤس چینج کی بات ہوئی ہے؟ مجھے کیا پتا, آپ ادھر موجود نہیں تھے. نہیں میں اس پہ یہ باتیں نہیں ہوتی, وہ تو ہم سے کوئی مشورہ نہیں کریں گے کہ ان ہاؤس. نہیں ویسے ڈسکشن ہوئی ہے ایسی کوئی 2 راؤنڈز کے اندر؟ نہیں. اب آپ جانتے ہیں ریزر شارپ میجورٹی ہے آپ کی, چند ووٹوں کی مار ہے, چند بند چلے پارٹیز کی مار ہے کہہ لیجیے. تو ان ہاؤس چینج اگر کسی صورت کے اندر اس کے اوپر کام شروع ہوا تو دیکھو اس کا آئینی حق ہے, اگر وہ سوچتے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, وہ تو قانون کے مطابق ہوگا نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک چیز آئین کے اندر ہو نا, جناب جو آئین کے اندر ہے وہ بالکل صحیح ہے سر. یعنی کہ وہ نمبر اگر ادھر چلے جائیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ سکتا ہے پرائم منسٹر کے خلاف. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں نا کہ جو کانسٹیٹیوشن طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو کرنا چاہتے ہیں اس کا آئینی حق ہے. بسم اللہ بالکل ہے. ہمیں کیا تو کوئی وہ تحریک نہیں. انصاف عمران خان کے علاوہ کوئی اور وزیر اعظم قبول کرے گی؟ کسی صورت میں بھی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ان کا آئینی حق ہے. نہیں کہ ہم مگر آپ پھر بھی پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے, عمران خان اس پارٹی کا سب کچھ ہے. ناٹ این آپشن. شاہ محمود قریشی نہیں ہو سکتے یا اب یہ ہم اس بات پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کسی کا نام تو چھوڑو. گناہ ہے. نہیں وہ اس پارٹی کا لیڈر ہے, اس نے محنت کی. ہم کالج سے اس کے ساتھ, جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں اس کے ساتھ لگا ہوں. میں نے تقریباً 23, 24 سال 25 سال اس کو گزارے ہیں. مجھے وہ سارے وقت یاد ہے کہ جتنے مشکل سے ایک گاڑی میں ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا کرتے تھے. ہمیں ایک ٹفن میں کھانا جو ہے نا بنا کے ہم گاڑی میں کھاتے تھے. مشکل سے گزارے ہیں. کبھی کبھی ہم وہاں جاتے تھے 200-250 لوگ بھی ہمیں نہیں اویلیبل نہیں ہوتے تھے. ایک دفعہ بلکہ ہم گئے تھے کسی ایک پروگرام میں, یہ تقریباً 2-2:30 بجے تھے, تو کرسیاں پڑی تھی لیکن لوگ کوئی نہیں تھی. تو جب ہم پہنچے خان صاحب, تو پھر مسجد میں ہم نے اعلان کیا کہ خان صاحب آئے ہیں, آپ لوگ نکلا. ایک مشکل سے گزرے ہیں, ایک جدوجہد کی ہے. وہ لیڈر ہے, اس کا ویژن ہے, اس نے سب کچھ بنایا ہے, وہی ہوگا اس کا لیڈر, وہی سب کچھ اس کے پاس ہوگا. تو مشکل وقت میں تو پھر آپ جانتے ہیں نواز شریف ہٹے تو شاہد خاقان عباسی صاحب بھی سامنے آئے. وہ جب فارغ ہو گئی, دیکھو وہ تو اللہ وہ موقع نہ لائے, سپریم لیڈر وہی رہے تو اللہ ہی ول بی اے ممبر آف نیشنل اسمبلی, بٹ یو سیئنگ کہ تحریک انصاف کے لیے نو ادر آپشن. یس. ڈو یو سین اینی وے شہباز شریف صاحب ایک نیو سیٹ اپ کے اندر کہیں نیشنل گورنمنٹ کا کہیں ذکر ہو, ان کا رول ذرا سا پرومیننٹ ہو؟ یہ آپ کے مجھے پتہ نہیں آپ کو کہاں سے باتیں آتی ہے, کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی اور عمران خان بھی وزیر اعظم ہوگی انشاءاللہ تعالی. عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم رہیں گے اگلے 4 سال. جی جتنا بھی ٹائم ہے ٹینیور ہے اس کے مطابق ہوگا. اچھا, اور یہ ان میٹنگز کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات بھی نہیں ابھی تک ہوئی اس لیول تک. کیسے کر سکتے ہو, تو خفیہ میٹنگ کریں گے نا وہ. اب سر استعفے مانگ رہے ہیں نا, تو یہ بھی انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ دھمکی دی اپنی طرف سے, کہا کہ ہمارے لیے یہ بھی آپشن ہے, ہم کریں گے. ابھی بھی آخری میٹنگ میں آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ ڈی چوک ہماری ابھی بھی آپشن ہے. یہ بھی تو آپ کو دھڑے سے اس کے پاس جو بھی آپشن ہے وہ اپنے آپشن کو دیکھے, خود فیصلہ کرے, اس کی ریپرکشن جو ہوں گے وہ خود ذمہ دار ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا, میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کی آئینی حق جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. مگر آپ کو لگتا ہے کوئی خدشہ یہ تو نہیں ہوگا نیشنل اسمبلی میں بھی ایک سنجرانی آپشن ہے, سنجرانی سٹائل, یہ خدشہ ہوگا ان اپوزیشن پارٹیز کو؟ نہیں دیکھیں, مجھے امید ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا, لیکن اگر ہوگا بھی تو اس وقت دیکھا جائے گا. It was always a pleasure interviewing you. آج کے لیے اتنا ہی. ہم دعا گو ہیں اگلے 48 گھنٹے میں کوئی خوشخبری آ سکتی ہے, اور پرویز خٹک صاحب یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں لگتا کہ مولانا صاحب ڈی چوک کی طرف قدم بڑھائیں گے. وہ بھی پاسداری کر رہے ہیں اگریمنٹ کی, حکومت بھی پاسداری کر رہی ہے, اور کوشش یہی ہے کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.